بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں ہمیشہ خوش رکھے۔ تو کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج کے ولاگ کا عنوان ہے ان کو زندہ رکھیے۔ یہ محمد سلیم بٹ کی تصنیف ٹیکہ سے لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ آج کی ترقی یافتہ زندہ اقوام نے اہم قومی شعبوں میں ترقی راتوں رات حاصل نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ زینے بہت آہستہ آہستہ سنبھل کر اور عقل و ہوش کے دامن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے طے کیے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھی اور دوسروں کی کامیابی و ناکامی کے اسباب کا تجزیہ کیا۔ کسی کام کو سر انجام دینے سے اس کے ہر پہلو پر ہزار بار سوچا، ہر پہلو پر غور کیا اور طویل بحث مباحثوں میں اپنی کہی دوسروں کی سنی، اور جب اتفاق رائے سے ہدف طے کر لیا تو پھر آنکھیں بند کر کے لیکن انتہائی جافشانی سے منزل کی جانب گامزن ہو گئیں اور گوہر مقصود حاصل کر کے رہیں۔ پھر انہیں اپنے ایک بھی فیصلے پر کبھی پچھتاوا نہیں ہوا۔ مثالیں عوامی رد عمل عقل اور تجربات کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں۔ کیا خوب کسی سیانے نے کہا ہے، گورا ہر کام کو 2 صدیاں پہلے سوچتا ہے، ہندو نصف صدی پہلے، مسلمان عین وقت پر، اور وہ بٹ صاحب نے وہ کا استعمال کیا ہے، تو اور وہ والے تو وہ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اب وہ بھی اس کا مائنڈ نہیں کرتے۔ بہرحال وہ کرنے کے بعد عقل، محنت اور تجربات، جس قوم نے ان 3 چیزوں پر انحصار کیا، اس نے صنعت، زراعت، سائنس، علم و ادب اور کھیلوں میں بے پناہ ترقی پائی۔ متعلقہ شعبوں میں نام کمانے والوں کو قوم نے سر آنکھوں پر بٹھایا، انہیں احترام دیا اور اتنا پیار ان پر نچھاور کیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جدید ممالک نے اپنے ہیروز کو ان کی زندگی میں ہی وہ بلند مقام عطا کیا کہ ان کا جلد مر جانے کو دل چاہا۔ ہم اپنے ہیروز کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہم ہار اپنے گلے میں ڈال کر ان کی قبروں پر جائیں اور تصاویر اتروائیں۔ بلا شبہ جہانگیر خان، جان شیر خان، حنیف محمد، عمران خان، فضل محمود، بریگیڈیئر حمیدی، عاطف، منیر ڈار، گاما پہلوان، بشیرہ پہلوان، نصیر بندہ، پروفیسر انور چودھری، نقی بٹ اور سینکڑوں اور ہیرو مستحق ہیں کہ سڑکوں اور پارکوں کو ان کے نام دیے جائیں۔ درجنوں ایسے سول و فوجی جوان و افسران جنہوں نے ملک و قوم کے لیے عظیم کارنامے سر انجام دیے اور تحفظ وطن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے سے دریغ نہ کیا۔ کیوں نہ ہم اتنے عظیم انسانوں کے مجسمے اہم شاہراہوں اور چوکوں میں نصب کریں تاکہ آتے جاتے عوام ان پر فخریہ نگاہ ڈالیں، انہیں دعائیں دیں اور اپنی نئی نسل کو ان کی مثالیں دے کر محب وطن شہری بنائیں۔ اسی طرح ملک کی سیاسی تاریخ کے نمایاں اور ممتاز کرداروں کی یادگاریں ان کے سیاسی نظریات سے بالادر ہو کر ہر شہر میں تعمیر کی جانی چاہیے، کیونکہ وہ عوام میں نظریاتی و سماجی بیداری کا باعث بنے۔ سیاستدانوں سے بے شمار لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ایک اگر کسی کی آنکھ کا تارا ہے
تو دوسرا کسی کی آنکھ کا کانٹا، کچھ کو محبت ہے تو کچھ کو نفرت، لہٰذا بہت ممکن ہے کہ ان کے مجسموں پر جہاں لوگ پھولوں کے ہاتھ پہنائیں وہاں جوتوں کے ہار بھی ہوں گے۔ اس میں فکر کی چندہ ضرورت نہیں، اظہار رائے کی آزادی اور ذاتی جذبات کی عکاسی تو اس سے باہر طور ہوگی۔ سنا ہے کہ درویش بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب دوران ملک بدری کسی طریقے سے اسرائیل چلے گئے۔ جب وہ ایک یہودی میزبان فلسفی کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو وہاں قائد اعظم کی تصویر آویزاں دیکھ کر ششدر رہ گئے، جذباتی ہو کر آگے بڑھے اور میزبان کو گلے لگاتے ہوئے کہنے لگے، میرے لیے یہ امر حیران کن ہے کہ اسرائیل کا قابل ترین ایک شخص پاکستان کے قائد اعظم کا مداح ہے۔ میزبان فلسفی نے دونوں ہاتھوں سے قدرت اللہ شہاب کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں محمد علی جناح کا مداح و پرستار ہوں؟ تصویر کو ہردم سامنے رکھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس شخص نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک وطن دیا، مذہبی آزادی کی سوچ دی۔ یہ میرے سامنے رہے گا تو میرے پیش نظر یہ بات رہے کہ اس کی دی ہوئی سوچ اور حاصل کی گئی آزادی نعمت کو ایک نہ ایک دن ہمیں ختم کرنا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا ولاگ۔ ان کو زندہ رکھیے، جسے محمد سلیم بٹ کی تصنیف ٹیکا سے لیا گیا۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ایسے معلوماتی پروگرام اور ولاگ ان کو باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں خوش رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔